अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। जैसा कि आपको पता है कि जुम्मा है आज, आप सबको जुम्मा मुबारक। और रिलेशनशिप सीरीज़ हस्बैंड एंड वाइफ की एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ और शुरू करूँगी सूरत बकरा, जो कि कुरान पाक की सूरत नंबर 2 है और इसकी आयत नंबर है 187। इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने कैसे बयान किया है रिश्ते को भी लेके और दुनियावी चीज़ों को भी लेके, और कैसे इंसान को अल्लाह ताला, जैसे वही बात है कि उसने हमें बनाया है तो वो हमारे नफ्स को भी समझता है। तो रोज़े की मिसाल दे के तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें रोज़ा जब तुम रखते हो तो तुम्हें ममानत है कि तुम खा पी नहीं सकते हो और तुम अपनी बीवियों के पास भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये एक मियाँ बीवी का एक अपना एक रिश्ता है। तो कितनी खूबसूरती तरीके से अल्लाह ताला ने बयान किया है कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ ये एक जो बंदिश है, ये एक वक्त तक मुकर्रर है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। रात को जब रोज़ा खुलते हो तो तुम्हारी बंदिश ख़त्म हो जाती है। जब तुम रोज़ा अफ्तार करते हो तो तुम खाते पीते भी हो और तुम अपनी बीवियों के पास भी जा सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि इंसान एक वक्त तक अपने नफ्स को कंट्रोल में कर सकता है। तो मैं जब ये आयत पढ़ी थी तो मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को सामने रख के हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो ये आयत काफ़ी लंबी है, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप इसको पूरी पढ़िएगा प्लीज़। इसके बाद है सूरत नहल, ये है नंबर 6 आय सूरत है और इसकी आयत नंबर है 72 कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम्हारे जोड़े बनाए जाते हैं, और बहुत खूबसूरत इस आयत में अल्लाह ताला ने बात बयान की है कि जब तुम्हारे जोड़े बनाए जाते हैं और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बेटे पैदा होते हैं। तो बेटों की मिसाल दी है, ज़रा आगे गौर से सुनिएगा कि बेटों की मिसाल क्यों दी गई है। कि तुम्हारे बेटे पैदा होते हैं और तुम्हारे घर में जो लड़के होते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं, जिनसे तुम अपना काम काज करवाते हो घर का, तो तुम्हारा देखना ये है तरीका कि क्या तुम उनको बराबर का खाना और बराबर की चीज़ें तकसीम करते हो जो तुम अपनी औलाद को करते हो। तो एक किस्म की हमारी ये किस्म का ये टेस्ट है देने का, यानी समझने का, कि कैसे अल्लाह ताला ने खूबसूरती से समझाया है कि जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे पैदा होते हैं तुम्हारी बीवियों से, तो अल्लाह ताला ये देख रहा है कि फिर तुम उनसे भी क्या काम, उनको जिनको काम के लिए रखते हो उनको क्या खाना पीना सब सेम देते हो। और अगर तुम उनको खाना सेम नहीं देते हो और तफरका डालते हो काम काज वाले लोगों में और अपनी औलादों में और बेइंसाफ़ी करते हो, तो फिर तुम देखोगे कि तुम माशरे को कैसे ख़राब करोगे। फिर एक तसलसल नहीं ना रहता माशरे में, फिर आगे पीछे हो जाता है निज़ाम। सब जब टूटता है अल्लाह की बातों का तो फिर हमारा माशरा ख़राब हो जाता है। उसके बाद अगली सूरत पे जाऊंगी, सूरत अल अराफ, जो कि है 7वें नंबर पे, सूरत नंबर 7 है और इसकी है आयत नंबर 189। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे का साथी बनाया है। और इसकी अगली बात ज़रा गौर से सुनिएगा, जो कि दिल दहला देने वाली है, ताकि तुम एक दूसरे के दिल के सुकून बनो। क्योंकि जब तुम एक दूसरे के दिल का सुकून बनोगे तो फिर ही तुम्हारी जो अगली नस्ल है ना, उसको तुम अच्छी परवरिश भी दे सकोगे। तो कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। और ये भी कहा है कि जब तुम दोनों मिलते हो और फिर औरत प्रेग्नेंट होती है तो शुरू शुरू में तो उसको इतना मुश्किल नहीं होता बच्चा उठाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेगनेंसी में लेटर हो जाते हैं, डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा होता है, तो उसके लिए हार्ड हो जाता है डिलीवरी को संभालना। और देखें अगली बात कितनी प्यारी है कि जब डिलीवरी का वक़्त करीब आ रहा होता है तो दोनों मियाँ बीवी बैठ के अपने रब से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें जो बच्चा देगा सेहत तंदुरुस्त, तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात जो ये है, गौर व फिक्र करने वाली बहुत बड़ी बात, कि अल्लाह ताला ने दोनों को मुखातिब किया है कि दोनों मियाँ बीवी डिलीवरी के वक़्त दुआ करते हैं। ये मैं इसलिए इस चीज़ पे इतना एम्फसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है मेरे कल्चर में, माशरे में औरत को कहा जाता है तुम पढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो।
مرد کو نہیں کہا جاتا. یہ پلیز میری بات کو غور سے سنیے گا. یہ حقیقت ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عورت پہ ہر رسپانسبلٹی. ایک تو عورت بچہ اٹھا کے پھرتی ہے 9 مہینے، پھر اس کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ تعلیم بھی وہی دے، تربیت بھی وہی کرے. ٹھیک ہے، اس کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن یہاں پہ کہا کہ دونوں مل کے دعا کرتے ہیں. تو دونوں مل کے تو وہی دعا کریں گے جنہوں نے دین سیکھا ہوگا. ادروائز تو مجھے نہیں لگتا کہ حضرات دعا کرتے ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے کلچر میں ایسا چلتا ہے. اس کے بعد اگلی صورت کی طرف جاتے ہیں جو صورت فرقان ہے، اور یہ صورت ہے 25 صورت ہے قرآن پاک کی، اور آیت نمبر ہے 74. بہت خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم شادی کرتے ہو اور تمہارے اپنے گھر میں جو تمہارے بیوی بچے ہوتے ہیں اور جو اہل و عیال ہیں وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اور جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم اہل و عیال کی لک آفٹر کرتے ہیں، میاں بیوی دوسرے کی کرتے ہیں، بچوں کی کرتے ہیں، تو وہ غلط راستوں سے بچ جاتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، اس میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اہل و عیال کا بھی ذکر ہے. خالی بس بیوی بچوں کا ذکر نہیں ہے، اہل و عیال کا بھی ذکر ہے. تو یہ آیتیں دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہیں، اور لیکن ہم نے کبھی ان کی ڈیپتھ میں جا کے سمجھا ہی نہیں ہے. یہ اب جب میں پڑھتی ہوں اور میں ویژولائز کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر آج سے 28 سال پہلے میں نے اور میرے ہسبینڈ نے یہ آیتیں پڑھی ہوتی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن سٹل میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت کمیاں ہیں ہمارے رشتوں میں، بہت کمیاں ہیں. اگر یہ آیتیں پڑھی ہوتی تو آج ایک ایٹماسفیئر ڈیفرنٹ ہوتا، آج گھروں کے ماحول ڈیفرنٹ ہوتے. آپ کو جنت کا سما نظر آتا گھروں میں. یہ جو آج کے لڑکے لڑکیاں بار بار یہ ماں باپ بڑی کمپلین کرتے ہیں آج کل کے بچوں میں صبر نہیں ہے، آج کل کے بچوں میں صبر نہیں ہے. یہ بات میں نے بھی سنی تھی آج سے کچھ سال پہلے جب میں شادی کر کے آئی، تو میری ساس نے بھی میرے بارے میں یہی کہا تھا کہ تم میں صبر نہیں ہے. لیکن یہ بات کسی نے نہیں بتائی کہ صبر صرف عورت نے ہی نہیں کرنا تھا، مرد نے بھی کرنا تھا. عورت کو ہی ہر حکم کیوں دے دیا جاتا ہے؟ جب خاوند نے بھی شادی کی ہے تو اس نے بھی صبر کرنا ہے. اس نے بھی بیوی کی برائیوں چھائیوں کے ساتھ نکاح پہ سائن کیے ہیں، اور بیوی نے بھی خاوند کی برائیوں چھائیوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور سائن کیے ہیں. ہم نے خالی اس میں چھائیوں کی لسٹ نہیں بنائی ہوئی تھی، دونوں لسٹ تھیں جو کہ دونوں کو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ بلیم دے دیتا ہے عورت کو. اگلی صورت ہے صورت روم، جو کہ ہے 30 صورت نمبر، اور اس کی آیت نمبر ہے 21. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم زندگی شروع کرتے ہو تو یہ ایک پانی کے قطرے سے شروع ہوتی ہے جو پھر پھٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جو کہ نر اور مادہ ہوتا ہے. نر اور مادہ جب دونوں میں تقسیم ہوتا ہے تو پھر ایک مرد اور ایک عورت بنتے ہیں اور وہ جوڑے بن جاتے ہیں. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں کا ملاپ کی ریزن یہ تھی کہ تم دونوں ایک دوسرے کی رفاقت سے دل کا سکون حاصل کرو. اور اگلی لائن دیکھیں، اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو ابھارو. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو ابھارو. مطلب میں اور تھوڑا انگلش میں بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں اگین میں یہی کہوں گی کہ کلچر میں جو ہوتا ہے کہ میجورٹی میں اگر عورت کو کہیں کام کرنے کا شوق ہے، کہیں جانے کا شوق ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے میں جو ایبلٹیز ہیں ان کو فلفل کرو. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اور اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں اسی آیت کے اینڈ پہ، لیکن یہ جو دونوں جوڑا جوڑی بات کی ہے نا میاں بیوی کی، ان میں سے خوشیاں وہی حاصل کر سکتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. جو غور و فکر ہی نہیں کریں گے وہ تو پھر ظاہر ہے وہ تو انسان زندگی گزارتا ہے، صبح اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور بس اپنے روزی روٹی کے کام کرتا ہے، اور پھر کھاتا پیتا ہے، پھر سو جاتا ہے لائک اے جانور. دین وی لائک اینیمل، نو مور دین اینیملس. تو ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی کھول کھول کے بیان کی ہے، اور قرآن پاک میں کتنی دفعہ یہ بیان ہوئی ہے.
میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ میں اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا رہی ہوں ان آیتوں کی، یہ صرف میں آپ کو بریفلی بتا رہی ہوں. تو اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو پھر کتنے کتنے پردے عقل کے جو کھلیں گے. اگلی صورت ہے صورت نبا، جو کہ 78 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، نر اور مادہ، کہ اس سے تمہاری نسل آگے بڑھ سکتی ہے اور تم ایک دوسرے کا سہارا بنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی کہ کیسے ہم اللہ کی کتاب کو بھول گئے تھے. کیسے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا. بار بار میں وہی بات کہتی ہوں کہ غفلت میں سوئی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں تھا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے حکم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اسی لیے جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پار ہی نہیں ہو سکتی ہمارے سے، کیونکہ ہارڈ لگتی ہیں نا. اٹس ویری ہارڈ، کیونکہ سلوشنز نہیں ہمیں ملتے. ہم سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں اور وہ تھے ادھر ہماری کتاب میں، قرآن پاک میں. تو پلیز آپ سب سے میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے قرآن کو کھولیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں زندگیاں کیسے بنتی ہیں. جنت اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ بار بار آیت میں کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے؟ جو غور و فکر کرتا ہے. جو غور و فکر ہی نہیں کرے گا وہ عمل کیا کرے گا؟ تو بہت ڈھیروں میں آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کو سمجھنے کی، اپنے قرآن کو سمجھنے کی. آمین آمین. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے غور و فکر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے رب راکھا.